آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اللہ پاک نے میری ایک جھٹکے سے زندگی بدل دی۔ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میری زندگی صرف اس ایک وظیفے سے ادھر جا سکتی ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اس ایک وظیفے سے میری زندگی بدل گئی۔ مجھے وہ کچھ ملا جو مجھے چاہیے تھا، جو میری خواہش تھی، جو میری حاجت تھی۔ میری ہر ایک خواہش منٹوں میں پوری ہوئی، میری ہر ایک خواہش گھنٹوں میں پوری ہوئی۔ جیسی میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے دیا، جیسے جیسے میں مانگتی گئی اللہ پاک مجھے دے رہا تھا۔ ہاں جی، آج کا میں آپ کو ایسا ایک پاورفل وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ، جیسے میری بدلی ہے ماشاءاللہ سے، الحمدللہ سے۔ اور یقین جانیں، آپ یہاں پہ آپ نے پڑھا، وہاں پہ آپ کی حاجتیں پوری ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی ماشاءاللہ سے۔ جیسے میری زندگی بدلی ہے، آپ سب کی زندگی بھی انشاءاللہ ضرور بدلے گی، اور آپ کبھی بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے الحمدللہ میرے دل میں یہ وظیفہ بس گیا ہے، اور کبھی بھی میں اس وظیفے کو چھوڑ نہیں سکتی اور نہ ہی چھوڑوں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو اور وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ صبح کا ناشتہ ہم کر چکے تھے، اور ہمارا اپنا سلون ہے تو وہاں پہ جانے کی تیاری ہو رہی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ سے۔ تو میری کزن تھی نہیں، وہ دبئی گئی تھی، تو 2 سلون ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں مجھ پر پڑ گئی ہیں۔ تو بس کبھی ایک سلون ایک دن جاتی ہوں تو دوسرے سلون دوسرے دن جاتی ہوں، بیچ میں ایک چھٹی بھی کر دیتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اکیلی ہوں، بچے بھی ہوتے ہیں، گھر کا کام بھی ہوتے ہیں نا۔ تو بس اس طرح کرتی ہوں کہ ایک دن چھوڑ کر ایک سلون جاتی ہوں، دوسرے دن چھوڑ کے دوسرا سلون جاتی ہوں۔ اور الحمدللہ یہ دیکھا اللہ پاک کیسے زندگی بدلتا ہے، انسان نے سوچا کیا ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی سوچا نہ تھا کہ میری زندگی کچھ اس طرح بدلے گی ماشاءاللہ سے، صرف اس ایک وظیفے سے۔ کہیں پہ میں نے یہ سنا اور میں نے یقین سے اور پورے اللہ پاک پہ امید کر کے میں نے یہ وظیفہ سٹارٹ کر دیا کہ صرف بدلے گا تو میری اللہ پاک ہی زندگی بدلے گا، کہیں میں یا کہیں یہ زندگی ماشاءاللہ بہت خوبصورت زندگی میری سٹارٹ ہو گئی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ سب نے بھی ماشاءاللہ کہنا ہے اللہ پاک میری زندگی، میرے گھر کو، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو بری نظر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اس کے پیچھے بہت زیادہ میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت زیادہ غم اٹھائے ہیں، بہت زیادہ ضلالتیں اٹھائی ہیں۔ کبھی گھر نہیں تھا، کبھی کیا نہیں تھا، مطلب کبھی کوئی ساتھ نہیں تھا سوائے میرے اللہ پاک کے۔ پر مجھے جو ہے نا لوگوں کی پرواہ نہیں تھی، مجھے اپنے اللہ پہ یقین تھا کہ کوئی ہو یا نہ ہو پر میرا اللہ پاک میرے ساتھ ضرور ہے۔ اور واقعی میں اللہ پاک جب ہوتے ہیں نا تو وہ اللہ پاک آپ کی زندگی ضرور بدلتے ہیں، جب آپ اللہ پاک پر پورے سچے دل سے یقین رکھیں۔ میں نے کیا اللہ پہ پورے سچے دل سے یقین، تو اللہ پاک نے میری زندگی بدلتی، وہ کچھ دیا جو میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہاں، خواہش مجھے بہت زیادہ تھی شروع سے، اچھی لائف گزارنا، اچھی جگہ پہ رہنا، مطلب میں چاہتی تھی کہ میرے پاس اپنا پیسہ ہو، میرے اپنا کمایا ہوا پیسہ ہو، میری بہت زیادہ خواہش تھی، پر اللہ پاک نے وہ خواہش میری پوری کر دی۔ کبھی کبھار جب دیکھتی ہوں سوچتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک خواب ہو، جب اٹھوں گی تو ٹوٹ جائے گا، پر نہیں الحمدللہ ایک حقیقت ہے جو اللہ پاک نے میری پوری کر دی ہے، اس کو ایک خواب کو سچا بنا دیا ہے، جو میں نے سوچا تھا، جو میں نے اللہ پاک سے مانگا تھا۔ خیر، جو تکلیف انسان گزارتا ہے تو اللہ پاک اس کا صلہ بھی اسے ضرور دیتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں نا بہت زیادہ تکلیفیں سہی ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے مطلب ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا تھا، بہت زیادہ ٹینشن، بہت زیادہ غم، مشکل، رونا دھونا، ایسے لگتا تھا کہ بس رونا میرے مقدر میں اللہ پاک نے لکھ لیا، پر نہیں، میں پھر بھی صبر کر لیتی تھی کہ شاید اللہ پاک کہیں سے کوئی راستہ نکال لے، کیونکہ میں نے سنا تھا نا کہ اللہ پاک وہاں سے راستہ نکالتے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، تو وہ واقعی میں اللہ پاک نے میرے لیے وہاں سے راستہ نکالا جہاں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی میرے گمان بھی ادھر نہیں جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دلدل سے نکالا، ایک کیچڑ سے نکالا، اور مجھے ایک اچھی زندگی دی، خوشیوں بھری زندگی دی۔ جب میں نے یہ وظیفہ دیکھا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، اس ٹائم میں بہت زیادہ صدمے میں تھی، بہت زیادہ غمگین تھی، اور مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب تھے، ساتھ میں کوئی نہیں تھا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا جب آپ کے پاس دولت پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے رشتہ دار صرف نام کے اور پیسوں کے ہوتے ہیں، باقی وہ کبھی بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے، کبھی بھی وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے جب تک آپ کے پاس پیسہ نہ ہو۔
تو جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو کوئی ہمارا پوچھتے تک نہیں تھا، ہم بالکل اکیلے رہ گئے تھے اور بہت زیادہ اداس تھے. میں اور میرے ہسبینڈ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اتنا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جیسے آپ مان نہیں سکتے کہ ہم پہ بہت برے حالات آ گئے تھے، رزق کی کمی اور بہت زیادہ بیماریاں. مطلب میں بیمار، میرے ہسبینڈ بیمار، ٹینشن. پر مجھے پتہ نہیں میرے خیال سے ٹک ٹاک کی کہ یوٹیوب کی ویڈیو میں شارٹ اسکرول کرتی گئی، اچانک سے مجھے یہ وظیفہ سامنے آ گیا. تو جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے یہ وظیفہ اسٹارٹ کر دیا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں نے اسٹارٹ کر دیا. اچھا میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں. وظیفہ یہ ہے ہاں میم لا ینصرون. یہاں پہ آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا وظیفہ. آپ اس کو جادو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر قسم کا جادو ختم ہو سکتا ہے اس سے. آپ پہ جس طرح کا بھی جادو کیا ہو تو یہ ختم ہو سکتا ہے. بندش کی ہو رشتے کے لیے، اولاد کے لیے، نوکری کے لیے، اس وظیفے سے آپ سے جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور آپ جو دعا مانگیں گے نا تو یہاں پہ آپ کے منہ سے دعا نکلے گی، وہاں پہ آپ کی دعا قبول ہوتی جائے گی. اور آپ کو یقین نہیں آتا ہوگا کہ یہ کچھ سچ میں ہو رہا ہے یا جھوٹ میں ہو رہا ہے. جیسے مجھے آج لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے خواب لگتا ہے. تو جب میرے بہن بھائی بھی دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں واقعی میں تم ہمیں وظیفے بتاتی تھی کہ یہ وظیفہ پڑھو، یہ بہت پاورفل ہے. تو میری بہن کہتی ہے میں بھی ساتھ میں پڑھا کرتی تھی جب تم مجھے بتاتی تھی، جب مجھے یاد آ جاتا تھا. تو کہتی ہے واقعی میں پوچھ رہا ہوں بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے. اس سے تو سچ میں مطلب زندگی بدلتی ہے. میں نے اپنی بھابھی کو بھی بتایا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے اس وظیفے کا بتایا اور ماشاءاللہ سے اس میں بہت پاور ہے. آپ بھی کریں گے نا تو انشاءاللہ مجھے پوری عمر دعائیں دیں گے. انشاءاللہ آپ کی زندگی ضرور بدلے گی جیسے میری بدلی ہے. کہیں میری یہ ماشاءاللہ سے ایک خوبصورت زندگی، ایک مطلب ہاں ٹینشنیں بیماریاں یہ تو سب چلتا رہتا ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہوتا ہے. پر جو میں نے اللہ پاک سے چاہا تھا نا وہ مجھے مل رہا ہے، سب مل رہا ہے. رزق مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، ترقی مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے. ماشاءاللہ سے میری اولاد ہے، ماشاءاللہ اپنا گھر ہے، بار ہے، اپنا کما رہی ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صرف اس ایک وظیفے سے آپ بھی کریں گے نا تو آپ نہ کسی کی محتاج نہیں رہیں گے. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے، اس وظیفے کا ذکر کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وظیفہ پڑھا تھا. تو یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے. میں اس کے وظیفے کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، بس آپ میری لائف سے آپ اندازہ لگا لیں. میرے چہرے پہ اتنی سیاہیاں آ گئی تھی نا کہ اتنا برا لگتا تھا جیسے میں بہت بیمار ہوں، میں بہت زیادہ غم کی ماری ہوں، غم کا شکار ہوں، بہت ظلم ہو رہے ہوں. میرا چہرہ ایسا ہو گیا تھا کیونکہ اتنی کچھ میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی، اتنے میرے ساتھ کچھ دھوکے ہوئے، ظلم و زیادتیاں ہوئی. مجھے زیادتیوں کا نشانہ بنایا گیا، ظلم کا نشانہ بنایا گیا. مجھے بہت کچھ میں نے سہا اور الحمدللہ اس کا پھل آج مجھے اللہ پاک دے رہا ہے. اور آپ سب نے نا صبر کرنا ہے. صبر میں بہت بڑی طاقت ہے اور ساتھ میں اپنی یہ وظیفہ کرنا ہے. جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا ہماری اولادیں نہیں، آپ اولاد کے لیے کرو. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری مالی حالات خراب ہے، ہم بہت پریشان ہیں. اور ایک بہن نے کہا تھا کہ میرا بیٹا یا بھائی، میرے بیٹا ہے میرے خیال سے، اس کا نام ارسلان ہے، وہ جیل میں ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کرنا. آپ جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں، پلیز اگر آپ میرا یہ وظیفہ دیکھ سکتی ہیں تو پلیز آپ یہ وظیفہ اپنے بیٹے کے لیے کریں. انشاءاللہ اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ہو، اس نے کوئی گناہ یا سزا مطلب اس ایسے غلط کام نہ کیا تو اسے کبھی کوئی سزا نہیں ملے گی. انشاءاللہ وہ بہت جلد رہا ہو جائے گا. اور میری دعا ہے آپ سب نے بھی اپنے اس بھائی ارسلان بھائی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رہائی دے دے اگر وہ بے گناہ ہو تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے پھر کہ آپ نے اس وظیفے کا آپ کو کیسے رزلٹ ملا. اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ جس ٹائم اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کوئی ٹائم نہیں ہے. اول آخر درود شریف پڑھے، جب سٹارٹ کریں تو درود شریف پڑھے. جب آپ بس سمجھ آئے کہ بس آپ اور نہیں پڑھ سکتے تو بس درود شریف جتنی مرضی آپ پڑھ لیں، 1 بار 2 بار 3 بار درود شریف پڑھ کر بس اللہ پاک سے دعا مانگتے رہیں. دل میں حاجت کا تصور کر کے بس یہ حامیم ینصرون اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا کر. اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، جو وقت بھی آپ کو ملے، ٹھیک ہے.
تو بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ کو میں اتنے اچھے اچھے وظیفے بتا رہی ہوں، اپنی لائف آپ کے ساتھ ساری شیئر کری ہوں، جو میرے غم تھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں، اور ماشاءاللہ سے اب جو میری زندگی میں ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں. جو میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں، تاکہ آپ لوگ اپنا دل نہ برا کرو، اللہ پاک پہ یقین رکھو. تب میں آپ کے ساتھ یہ وظیفے یہ ویڈیوز شیئر کرتی ہوں. اور آپ پلیز یہ مت کہنا کہ آپ نے اس میں دوپٹہ نہیں لیا اور اللہ پاک کا نام لے رہی ہیں، تو سوری. یہ مطلب میں بعد میں وائس اوور کر رہی ہوں. یہ ویڈیو میرے بنانے کا بس صرف یہی مقصد تھا کہ آپ لوگ اپنا دل مت چھوٹا کرو، اللہ پاک پہ یقین رکھو. اللہ پاک دینے والا ہے، بہت غفور و رحیم ہے. کسی کے ساتھ برا مت کرو، اچھی نیت رکھو، بری نیت مت رکھو، غرور تکبر مت کرو. اگر آپ کے پاس ہے تو غرور کبھی مت کرنا، کیونکہ غرور والا بندہ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. اس کی سوچ گری ہوئی ہوتی ہے، وہ خود بھی گرا ہوا ہوتا ہے. اگر جو غرور کرتا ہے دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے، اس کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کی زندگی بعد کی زندگی بہت زیادہ عبرتناک ہوتی ہے، اوروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تو پلیز غرور مت کریں، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشانہ نہ بنائیں کہ لوگ آپ کی زندگی سے عبرت لیں کہ یہ بندہ تو بہت غرور کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ایسے ہو کہ نہیں. ہم نے عاجزی میں وقت گزارنا ہے. میں نے بہت زیادہ عاجزی میں وقت گزارا ہے. مجھے لوگ دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ آپ تو ایسی لگتی نہیں، آپ میں تو غرور نہیں ہے، آپ تو بہت اچھی ہیں. تو کیا فائدہ، اچانک سے مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں اور میں غرور میں مر جاؤں، پھر کیا فائدہ. اگر میں اس طرح عاجزی میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو اس میں تو مزہ ہی مزہ ہے. میرے اللہ پاک بھی خوش ہے، لوگ بھی مجھ سے خوش ہیں. دیکھو اچھا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے. میں جو کام والی ہوتی ہیں نا، میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتی ہوں. جو ورکرز ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اگلا بندہ بھی مجھ سے یہ سیکھے، پچھلا بندہ بھی مجھ سے یہ سیکھے کہ یہ بندہ تھا وہ کتنا اچھا تھا، اخلاق اس کا اچھا تھا. مجھے تو بہت اس کا اخلاق اچھا لگا، کیوں نہ میں بھی اس کا یہ طریقہ اپنا لوں، میں بھی اس کی طرح اپنے اخلاق اچھے کر لوں. تو آپ نے نیکیاں پھیلانی ہے، نہ کہ برائیاں اور گناہ اپنے پھیلانے ہیں. جب آپ اچھا اخلاق کسی کے ساتھ یوز کریں گے نا تو اگلا بھی آپ کے ساتھ اچھا رہے گا. تو بس اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز ضرور شیئر کرنا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جس چیز کو بھی آپ جانتے ہو. فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پر، ہر جگہ آپ نے یہ وظیفہ شیئر کرنا ہے. کیونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ لوگ ساتھ برا ہو رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ ڈپریشن میں، تاکہ یہ وظیفہ سن کر ان کو ذرا کچھ موٹیویشن ملے، اللہ پر یقین کر لے اور ان کی زندگی شاید اس وظیفے سے بدل جائے. الحمدللہ جیسی میری بدلی ہے ان کی بھی بدل جائے، آپ کی بھی بدل جائے. تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، تاکہ جب بھی میں کوئی اچھی سی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کو ٹائم پر ملے. بیل آئیکن پر بھی پریس کر دینا تاکہ ٹائم پر میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. اور آپ نے بتانا ہے میرے بال کی کٹنگ کیسی ہوئی ہے. تو بس یہ ہمارے پارلر کا کام تھا، بہت اچھا تھا. اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں تو یہ پنڈی کمرشل میں رینچر کا جو ایک بہت بڑا بلڈنگ ہے، اس میں یہاں پہ سناز بیوٹی سلون ہے. آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. یہاں کا میں فون نمبر بھی آپ کو دے دیتی ہوں. تو بس مجھے اجازت چاہیے. ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نے